اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے، یعنی اس نے کیسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ رکھا۔ اسی عبداللہ بن ابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مانگنے کے لیے اس کا بیٹا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، ساری زندگی دکھ کاٹا ہو تب بھی انسان اتنا وسیع القلب ہو۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کدورتیں نہیں رہتی، محبتوں کے پیغمبر تھے، رحمتوں کے سفیر۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہم سب کے لیے یقینی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرکاری سکھائی، وسیع القلبی سکھائی۔ دین کی دعوت کے حوالے سے جب کبھی کسی علاقے میں کام ہوتا تو ایک ایک چیز سب میں آتی، چلتے کیسے ہیں، لباس کیسے پہنتے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، رہتے کہاں ہیں، کھاتے کیا ہیں، جاتے کہاں ہیں، آتے کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، یعنی ساری ایکٹیویٹیز، ساری مصروفیات پر نظر جم جاتی ہے۔ اور دین ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، اپنی طرف دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، یہ سب کچھ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اتنی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی، اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے پاک تو سارا جانے ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو بتا دو کہ آپ کی غلطی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر دین سے محبت ہے تو آگے بڑھ کر اصلاح کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اصلاح نہیں کرنا چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی موضوع ملا رہے۔ یہ بات ہے جو اس کی آیت میں بتائی جا رہی ہے، اہل جہنم کہیں گے ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بنایا کرتے تھے۔ اہل جنت پوچھ رہی ہیں تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، یہ دوزخ میں لے جانے والے اعمال ہیں، پروپیگنڈا، تنقید، جبکہ ہمیں تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔ کسی بھی فورم پہ ہوں، جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ دین کا کام کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ جیسے کسی دوست کے چہرے پر کالک لگ گئے تو دوسرا فرد کیا کرتا ہے، ٹیشو پیپر لیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کسی کی غلطی سے پورے کا پورا سلسلہ ہی غلط ہو گیا، پر یہاں سے تو ہم نے کوئی چیز ہی قبول نہیں کرنی۔ یہاں رب العزت بتا رہے ہیں دنیا میں جہنم والوں کی خصوصیت ہی آپس میں مل مل کر باتیں بناتے ہیں۔ اس اہل جہنم کہیں گے ہم روز جزا کو جھٹلانے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ یقینی موت نے ہم کو آ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جنت الفردوس کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلا قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔